یہاں ایک بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. بہت سارے بندے یہ کہتے ہیں مولانا میں نماز تو کئی مہینوں سے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میری تنگ دستی دور نہیں ہوتی، میری بیوی بچے بھی 5 وقتہ نماز، یہاں تک کہ تہجد پڑھتے ہیں، پھر بھی روزی کے اندر بڑی تنگی نظر آتی ہے. آپ نے تو روزی کا دروازہ بتایا تھا کہ جو نماز پڑھے، قائم رہے نماز پر اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے، اللہ اسے روزی دے گا. تو ایک بات یاد رکھیں، کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کب دینا یہ اللہ جانتا ہے. ہم جلد باز ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہیں. اور جلد بازی کے بارے میں کیا قرآن نے کہا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کیا ہے؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جلد بازی، اور جہاں جلدی کرنے کا حکم وہاں تو جلدی آدمی کرتا ہی نہیں ہے، وہاں لیٹ کرتا ہے. اور باقی مال کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں، گناہ کے سلسلے میں آدمی جلدی کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کے سلسلے میں جلدی کرنے کا حکم دیا. بچے بچی شادی کے لائق ہو جائیں تو شادی کرنے میں جلدی کا حکم دیا، انتقال ہو جائے تو دفن کرنے کے لیے جلدی کا حکم دیا، نماز کا وقت آ جائے تو جلدی سے ادا کرنے کا حکم دیا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کے لیے جلدی کا حکم دیا. یہ ساری چیزیں جلدی کرنے کی، لیکن اسی میں بندہ لیٹ کرتا ہے، اسی میں بندہ لیٹ کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ عز و جل جانتا ہے. اس کو بھی اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. دلیل دے دی اس نے. اب ترجمہ سماعت فرمائے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے. یعنی جب اس نے کہہ دیا کہ بے حساب بے گمان تمہیں روزی عطا کی جائے گی، تو اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ کہ کب دینا، یہ اندازہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اور جلدی میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل فرما دے کن، وہ چیز ہو جائے، فیکون ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے زمین و آسمان کتنے دن میں بنے ہیں؟ 6. ماشاءاللہ 6. اللہ فرماتا فوراً بن جاتا. ارے آپ بچے کو دیکھیے نا، کون پیدا کرتا ہے بچہ؟ خالق کون ہے ہر چیز کا؟ جواب دیجئے نا، اللہ ہے نا. کیا شادی بھی دوسرے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ پروسیجر ہے اس کا. ہر چیز بتدریج ہوتی ہے. آپ دیکھیں کھیتی باڑی کو لے لیجئے، بیج بویا فوراً فصل نکلی؟ نہیں، ایک ٹائم سے اللہ گزارتا ہے. بس یہ جب آپ کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی نا تو آپ کرتے رہیے. جب اللہ دینے کی بات کیا ہے تو وہ دے کر کے رہے گا، لیکن کب دینا یہ وہ جانتا ہے. کب دینا یہ وہ جانتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ کب اس کو دینا ہے اور کب نہیں دینا. تو جلدی نہ کرو. جیسے بیج بونا، کھیتی اگانے والا اللہ ہے، لیکن ایک پروسیجر سے گزارا جاتا ہے. بچے پیدا کرنے والا اللہ ہے، پروسیجر سے گزارا جاتا ہے. یہ سارے پروسیجر سے اللہ گزارتا ہے تاکہ بندے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی اپنی بھی کچھ حکمت ہے اور بندے کی بھی کچھ تربیت ہے. تو بندے کو کسی چیز میں عجلت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اتنے ٹائم سے نماز پڑھتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنے ٹائم سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں مجھے روزی نہیں ملتی. اللہ نے فرما دیا ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. اور بے شک کے ساتھ فرمایا ان نہ لگا کر فرمایا، یعنی جو اس نے کہہ دیا ہے وہ کر کے رہے گا. اچھا اور ایک بات بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ہوئی نیکی جو ہے نا
اس کی 7ویں پشت کے بچے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یتیم کا خزانہ زمین میں دفن تھا، دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے روک لیا، موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ اب روکنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ زمین کے اندر جو خزانہ تھا وہ نکل آتا تو لوگ لوٹ لیتے، تو اس یتیم کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرما دیا اور اس یتیم کے خزانوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تو پوچھا گیا کہ یتیم بچوں کی کون سی نیکی ہے کہ ان کا خزانہ محفوظ رہا؟ تو جانتے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں ماں باپ میں سے مراد یہ کہ 7ویں پشت میں جو دادا پردادا پردادا تھے نا وہ بہت نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ اس یتیم کو مل رہا۔ یہ ہے۔ خیر مختصر آج اب اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ دیے ہوئے اوراد و وظائف جو قرآن و احادیث میں ہیں اس کے فوائد اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن رب کا دیا ہوا فارمولا کسی فارمولے سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا دیا ہوا فارمولا 100% یقینی ہے، اور اس نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچے گا، گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ تو رزق کا دوسرا دروازہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اور اللہ سے ڈر کر کے کرو۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو یہ کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے گا، یہ کسٹمر بھاگ جائے گا، نہیں، تم کسٹمر پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تمہارے حصے کا رزق مولا تمہیں عطا ضرور کرے گا اور تمہیں مل کر کے رہے گا۔ اب گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، رزق میں تنگی بڑھتی جا رہی ہے، گناہ چھوڑو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے گناہ نہیں کرتے تھے، گناہ سے بچتے تھے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتا۔ کیوں؟ ان کی نگاہیں بھی پاک تھی، ان کی زبان بھی پاک تھی، ان کا وجود بھی پاک تھا، وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے۔